یہ صرف ہندو مذہب ہے کہ جس کی پرانی کتابوں میں آپ کو کچھ آثار ملتے ہیں جیسے کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ سوال ہے ہم سے کہ کیا یورپ کے علاقوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانوں کی آبادی بہت قدیم ہے، تو وہاں پر کوئی پیغمبر یا اس طرح کے کوئی آثار کیوں نہیں ملتے؟ یہ پیغمبروں کے بارے میں جو ہمیں قرآن مجید سے معلومات ہو گئی ہیں تو یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ 4000 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب پیغمبری حضرت ابراہیم کی ذریت میں رہے گی۔ ختم نبوت پر بات کرتے ہوئے میں نے توجہ دلائی تھی کہ حضرت ابراہیم کی بعثت کے بعد ہی یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اب کسی مغل کو پیغمبر نہیں بنایا جائے گا، وہ خاص رہی ہے، بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے ہیں، اور ہماری جو معلوم تاریخ ہے وہ اتنی ہے، تو اس سے پیچھے کہاں جائیں گے؟ اس سے پیچھے کوئی معلومات نہیں ہے۔ یہ صرف ہندو مذہب ہے کہ جس کی پرانی کتابوں میں آپ کو کچھ آثار ملتے ہیں جیسے کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور سیدنا نوح کی شریعت یا ان کے آداب و احکام وہ ان کے ہیں ایک روایت کے طور پر موجود رہے ہیں۔ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے ان کی کتابوں کو پڑھنے سے، اس لیے کہ ویدوں میں توحید جس طریقے سے بیان ہوئی ہے، اللہ کی صفات جیسے بیان ہوئی ہیں، اسی طرح سے بعض ان کی بعد کی کتابیں ہیں کہ جن میں احکام شریعت میں بھی یہ روشنی ملتی ہے، تو وہاں تو کوئی قیاس کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی بہت پرانے زمانے میں۔ ان لوگوں کے ہاں، اولاد یافت کے ہاں تو خاص طور پر اس کے آثار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوا وہ اب تاریخ کی اوراق میں گم ہے۔ ایک چیز مجھے کلیریفائی کریے گا، اور ہم آئی تھنک آڈینس کو بھی یہ چیز ڈاؤٹ ہوگا کہ جیسا کہ کلیئرلی آپ نے بھی مینشن کیا اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ کرسچینٹی، جوڈائزم یہ اسلام کے ہی پہلے فارم تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں جو ہندوازم ہے، اور یہ ایک فلسفی کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے، ایک مذہب کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے، تو یہ کس طرح سے اسی شاخ سے جڑتی ہے، یا پھر یہ جڑتی بھی ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے کہ میں نے پہلے انسان سے الہام کا سلسلہ جاری کیا تھا، اور اس کے بعد دنیا کے ہر خطے میں نے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو ان کی زبان میں میری یہ ہدایت پہنچاتے تھے۔ اللہ کی یہ اسکیم جاری رہی۔ خود اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی بتاتی ہے کہ اس اسکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ایک تبدیلی منعقد کی۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے جو نبوت کا سلسلہ تھا اس کو 2 قوموں میں خاص کر دیا، اور اس قوم کا منبع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، اس لیے ان کو امام الرسل کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق، اور دوسرے بیٹے تھے ان کے سیدنا اسماعیل، تو دونوں کی ذریت میں نبوت کو خاص کر دیا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اب دنیا چونکہ متمدن سویلائزیشن کے تحت آگے بڑھ رہی ہے، تہذیبیں بن رہی ہیں، تو اب ان تہذیبوں تک اگر خدا کی دعوت کو پہنچانا ہے تو پوری کی پوری 2 نیشنز کو خاص کیا جائے کہ وہی کام جو رسول کرتے تھے، پیغمبر کرتے تھے، نبی کرتے تھے، وہ کام وہ نیشنز کریں گی۔ تو بنی اسرائیل کو یہاں کنعان کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں، اور بنی اسماعیل کو مکہ کے علاقے میں آباد کر کے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا اجرا قوموں میں کر دیا۔ اللہ کی یہ اسکیم تھی کہ پوری کی پوری قوم تیار ہو جو پیغمبر ہی کی ذمہ داری کو آگے لے کر بڑھے اور شہادت الناس کا کام سر انجام دے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو پہلے سلسلہ تھا ہر جگہ پہ نبی بھیجنے کا، وہ پھر سلسلہ رک گیا، اور قوموں ہی کے اندر پھر انبیاء بھیجے جاتے رہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنانے کے منصب پر فائز کیا تو پھر اس کی اپنی تشکیل کے مراحل تھے، اس کے اندر کوئی 3000 سال کا سلسلہ گزرا، ان کے اندر پیغمبر آئے، لیکن اس قوم نے ان کے اندر جو پیغمبر آئے تھے انہی سے انحراف اختیار کر کے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ یہاں تک ہوا کہ پھر آخری پیغمبر جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے وہ مسیح علیہ السلام تھے، تو ان کو بھی انہوں نے مارنے کی کوشش کی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ الہامی صحیفے بتاتے ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن وہ سلسلہ وہاں پر روک دیا گیا، اور پھر بنی اسماعیل کے اندر اس سلسلے کو آگے جاری کیا گیا۔ بنی اسماعیل کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے شرک پیدا نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 300 سال پہلے وہاں پہ شرک پیدا ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دنیا تاریخ کے اس دور میں آ گئی ہے کہ جہاں پر خود پیغمبر کو جس طرح قوم نے ریپلیس کرنا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا جو ورڈکٹ ہے وہ کتاب کی صورت میں محفوظ سطح پر قوم کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر قوم اس کتاب کو دنیا تک پہنچائے۔ چنانچہ پھر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ پس منظر بتانے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے دنیا میں ہر جگہ پہ پیغمبر آئے ہوں گے۔
ہمارے پاس کوئی حتمی ڈیٹا یا معلومات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف وہ پیغمبر بھیجے تھے، پھر ان قوموں کے اندر انحراف کی کیا صورت ہوئی، ان کے جو مذہبی لٹریچر موجود ہیں یہ کیا اسی الہام کی روایت سے جڑے ہوئے ہیں یا اس کے اندر بعد میں انحراف پیدا ہوئے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ 4000 سالہ تاریخ کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے دنیا بھر کے مختلف خطوں میں پیغمبر آتے رہے ہوں گے، وہاں پر ان کے ماننے والے پیدا ہوتے رہے ہوں گے، انہوں نے ان کی ہدایات کو محفوظ بھی کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کی پوزیشن میں ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں کھڑا ہوا۔ آپ نے بالخصوص ہندوستان کے پس منظر میں بات پوچھی، اگرچہ میرا کوئی تقابل ادیان کا بہت اختصاص نہیں ہے، لیکن یہ جو ہندوستان کے اندر مذہب موجود ہے اس کے بارے میں خود ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے جب اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کے اندر وہ اترے ہیں سناتن دھرم، تو اس پہ ان کی جو رائے بنی ہے مجھے اس رائے سے اتفاق ہے۔ میں نے براہ راست اس ماخذ کو لٹریچر کو نہیں پڑھا، لیکن مجھے ان کی آراء سے یہ اتفاق لگتا ہے کہ ان کے جو دو حصے ہیں، ایک تو جیسے یہ گیتا وغیرہ ہے اور جو وید ہیں ان کا سلسلہ اس سے بھی پیچھے چلا جاتا ہے، تو ان ویدوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے بالخصوص رگ وید کا، وید تو کافی ساری ہیں، سما وید ہے، اتر وید ہے اور یجر وید ہے، لیکن رگ کے اندر زیادہ حمد و ثنا بیان ہوئی ہے۔ باقی جو وید ہیں سما وید وغیرہ اس کے اندر جس طرح تورات کے اندر نغمے ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی غنا کی چیزیں ہیں اور نظمیں ہیں۔ باقی جو دو وید ہیں اتر وید اور یجر وید ان کے اندر شریعت بیان ہوئی ہے، عبادات اور رسومات کی چیزیں، تو ان کو پڑھنے سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ غالباً ان کے ہاں بھی ابتدا میں یہی الہامی روایت رہی ہوگی، جس کو پھر بعد میں جس طریقے سے خود ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جہاں پر الہام کی روایت تھی، خود مکہ کی سرزمین جہاں پہ سیدنا ابراہیم نے خدا کے معبد کو دوبارہ سے آباد کیا، وہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ شرک پیدا ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو پڑھ کے بھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کی بنیاد کے اندر وہ توحید کے آثار اور علامات اور یہ سورگ اور نرگ اور جنت جہنم اور نیک اعمال اور انبیاء کی تعلیمات کا کچھ شیڈو نظر آتا ہے، لیکن کیا حقیقت کے اندر یہاں پر کوئی نبی آیا تھا، اسی کا الہام اس طریقے سے باقی ہے، تاریخ اتنی گزر گئی ہے، اس الہام میں تاریخ شامل ہوئی ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارے جو گیتا وغیرہ ہے یہ تو وہ مہابھارت کی ایک مارکے کے اندر کرشن اور ارجن کی باہمی مکالمہ ہے۔ اب اس کے اندر جس طرح ہمارے ہاں بھی مذہبی لٹریچر میں الہام کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی آ جاتی ہے، فقہ بھی آ جاتی ہے، اور وہ سب مل کر آج اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں وہ سب کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ باقی جو دنیا کے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے، اور خود ہندو جو میتھولوجی ہے اس میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو اس چیز کی دعوت دیتے رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ شکل ہے سناتن دھرم کی وہ یہ نہیں ہے جو اصل دھرم ان کو دیا گیا تھا۔ میرے علم میں یاد پڑتا ہے وہ جو بڑی مشہور شخصیت ہیں جنہوں نے آریہ سماجی تحریک کی بھی بنیاد رکھی تھی، سوامی دیانند سرسوتی، تو ان کی بھی دعوت یہ تھی کہ بھئی یہ تو اصل توحید ہے، آپ کو اسی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تو حتمی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الہام ہے۔ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر بہت ساری مماثلتیں تلاش کرتے ہیں، خود یہ جو سناتن دھرم کا لٹریچر ہے اس میں کچھ چیزوں کے آثار تلاش کرتے ہیں۔ غالباً یہ بھی جو اسلام کے اندر شخصیات آ رہی ہیں، کردار آ رہے ہیں، یہ انہی کا نام ہے، وشنو داس سے مراد عبداللہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس پر پھر دوسری طرف سے نقد بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ ایک ناقص مطالعہ ہے متن کا، اور خود ایک ذہن میں چیز رکھ کے آپ جاتے ہیں تو متن سے وہ آپ اخذ کر کے نکال لیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں بطور مسلمان، چونکہ ہمیں تو اللہ کی آخری کتاب ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے، اور وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ میں مہیمن علیہ ہوں، جو کچھ بھی ہدایت خود اللہ کی ہدایت جو اس سے پہلے دی گئی ہے اس کے اوپر اب اس کو نگران بننا ہے۔ تو ہم اسی کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خود سیدنا نوح کی جو قوم تھی جس کو نجات دی گئی اس کے نتیجے میں وہاں پر کچھ شاعر کو ایک تقدیس حاصل ہوئی، جیسے گائے کا ایک تصور یہاں سناتن دھرم میں تقدیس کا ملتا ہے، تو شاید یہ وہی گائے ہے جس نے اس وقت ان کو بچایا تھا سب چیزوں سے، اس سے تو بہت سارے تصورات اس پہ بڑا لکھا ہے۔ خود مسلمان محققین نے بہت لکھا ہے، ہندو محققین نے لکھا ہے کہ کیا ان کی جو اصل روٹس ہیں وہ توحیدی کی طرف جاتی ہیں یا ان کے اندر یہ اصل میں ہی کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب تھے۔ تو حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی، نہ مذہبی لحاظ سے کہی جا سکتی ہے نہ تاریخی لحاظ سے کہی جا سکتی ہے، باقی یہ لوگوں کے لیے تحقیق کا موضوع ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو موجودہ شکل ان مذاہب کی موجود ہے اس کو دیکھ کر تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ان کے اندر انحراف پیدا ہوا ہے، اور ہم اس انحراف کو اس لیے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت ہے، الہامی روایت میں انحراف جب پیدا ہوتا ہے تو وہ شرک کی طرف جاتا ہے۔ اس کی تاریخ خود ہمارے یہاں موجود ہے۔ آپ دیکھیں نا، سعد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث میں آتا ہے کہ جو سرزمین عرب ہے یہاں پر سیدنا اسماعیل کے بعد بہت لمبے عرصے تک
توحیدی پہ لوگ کھڑے رہے، لیکن پھر ایک مقدس شخصیت پیدا ہوئی، غالباً ان کا نام قصی تھا، تو ان کے رخصت ہونے کے بعد ان سے تعلق کے اظہار کے لیے مختلف جو ہیں وہ مظاہر تشکیل دیتے ہیں، تصاویر بنتے ہیں، تماثیل بنتے ہیں، وہ پھر کرتے 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 بت پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو شرک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی اصل جگہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ہٹتی ہیں اور یہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس پس منظر میں کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مذاہب موجود ہیں، بالخصوص یہ جو ہندوازم ہے، سناتن دھرم، اگرچہ ان کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، جو بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر جب آپ اترتے ہیں تو وہ اس طرح سے شرک کو اپنائیت کی جگہ پر بھی نہیں رکھتے، تو ان آثار اور شواہد سے اہل علم یہ استنباط کرتے ہیں کہ غالباً ان کی اصل میں بھی کوئی پیغمبر جو ہیں وہ پہلے آئے ہوں گے۔